السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چور کبھی پیسہ، کبھی کھانا، کبھی سونا چاندی اور کبھی کوئی اور سامان چوری کرتا ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنی چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلام میں؟ تو ہدایت شریف کے اس درس میں تینوں ائمہ کا مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ان کے نزدیک کیا کیا ہے سزا، کتنے کتنے مال کی چوری پہ ان کو چور کو سزا ملے گی ہاتھ کاٹنے کی۔ تو کون سے ائمہ ہیں تینوں؟ امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک کیا ہے مسئلہ۔ تو پہلے ہم عبارت کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد عبارت کی تشریح سنیں گے۔ ڈسکرپشن باکس میں مسئلے کا ٹائم اسٹیمپ ڈال دیا میں نے، تو آپ میں سے اگر کوئی وہاں سے سننا چاہتے ہیں تو ٹائم اسٹیمپ سے جا کے اب صرف مسئلہ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری کی مال سرقہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ 10 دراهم أو ما يبلغ قيمته 10 دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر عاقل بالغ کسی کے 10 درہم یا جس کی قیمت 10 درہم تک پہنچتی ہو، مضروبة سکہ کے برابر، او ما یبلغ قیمته 10 دراهم جس کی قیمت 10 درہم سکے کے برابر ہو، من حرز لا شبہۃ فیہ ایسے محفوظ مقام سے چرائی کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، وجب علیہ القطع تو اس کے اوپر ہاتھ کاٹنا واجب ہو گیا، والاصل فیہ قولہ تعالی اور اس میں اصل دلیل جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الآیہ اور چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو الآیہ آخر آیت تک، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ اور عقل اور بالغ ہونے کا اعتبار ضروری ہے، بلاغت کا اعتبار ضروری ہے، لأن الجنایۃ لا يتحقق دونہما اس لیے کہ جرم ان دونوں کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، جرم ان دونوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، والقطع جزاء الجنایۃ اور ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ جرم کی سزا ہے، جرم کا بدلہ ہے، ولا بد من التقدیر بالمال الخطیر اور زیادہ قیمتی مال کی حد لگانا ضروری ہے، لأن الرغبات تفتر فی الحقیر اسی لیے کہ کم مال میں چوری کرنے کی خواہش میں کمی آ جاتی ہے، وَكَذَا أَخْذُهُ لَا يَخْفَى اور اسی طرح اس کا چرانا، اس کا لینا، کم مال کا لینا چھپتا نہیں ہے، فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكْنُهُ تو اس کا ایک رکن ثابت نہیں ہوتا ہے، وَلَا حِكْمَةَ زَجْرِ لِأَنَّهَا فِي مَا يَغْلِبُ اور اس میں کوئی تنبیہ کی کوئی حکمت نہیں پائی جاتی، لِأَنَّهَا فِي مَا يَغْلِبُ اس لیے کہ جو غالباً جو کام ہوتے ہیں، اکثر جو کام ہوتے ہیں اس میں سزا دے کر تنبیہ دی جاتی ہے، اور کم سے کم مراد لینے میں یعنی کم مال کی چوری پہ سزا نہیں دی جاتی کیونکہ یہ کام کم ہوتا ہے، وَالتَّقْدِيرُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ مذہبنا اور 10 درہم کو مقدار ماننا ہمارا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک التقدیر بربع دینار مقدار 1/4 دینار ہے، وعند مالک ب3 دراہم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 درہم ہے، لہما ان القطع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام ما کان الا فی ثمن المجن اور ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کاٹا جاتا تھا سوائے الا فی ثمن المجنی یعنی چمڑے کی کھال کی قیمت کے برابر ہی ہاتھ کاٹا جاتا تھا، وَأَقَلُّ مَا نُقِلَ فِي تَقْدِيرِهِ 3 دراہم اور کم سے کم جو نقل کیا گیا ہے اس کی مقدار 3 درہم ہے، وَالْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ وَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ بِهِ اور کم سے کم لینا، کم سے کم مراد لینا اور جس پر یقین کیا جا سکے، اولا سب سے زیادہ بہتر ہے، غیر ان الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یقول کان قیمت الدینار علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام 12 درہم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ دینار کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 درہم ہوا کرتی تھی، وثلاثۃ ربعها اور 3 جو ہے اس کا 1/4 حصہ ہوتا ہے، 3 اس کا 1/4 حصہ ہوتا ہے، 12 درہم کا چوتھائی حصہ کیا ہوا؟ 3 درہم، ولنا ان الاخذ بالاکثر فی هذا الباب اولا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس باب میں سب سے زیادہ لینا، اکثر کو مراد لینا اولا سب سے بہتر ہے، احتیالا لدرء الحد
تاکہ حد لگ جانے کا وسیلہ یا بہانہ نہ بن جائے، احتیالاً بہانہ نہ بن جائے ادھر الحدی حد لگنے کا۔ ہذا لأن فی الاقل شبہۃ عدم الجنایتی، اس لیے کہ وہذا لأن، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فی الاقل، عقل کو مراد لینے میں، کم سے کم کو مراد لینے میں، شبہۃ عدم الجنایتی، سزا کے ثابت نہ ہونے کا شبہ ہے، وہی داریۃ للحد، اور یہ حد کو ختم کرنے والا ہے، یعنی شبہ جب ہوتا ہے تو وہاں پر حد نہیں لگتی ہے۔ وقت تأید ذلک بقولہ علیہ السلام، اور اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوتی ہے، لا قطع الا فی دینار او عشرۃ دراہم، کہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے سوائے 1 دینار میں یا 10 درہم میں۔ واسم الدراہم یطلق علی المضروبۃ، اور درہم جو اسم ہے اس کا اطلاق علی المضروبۃ، سکہ دار ڈھلے ہوئے پر کیا جاتا ہے، عرفاً، عرف میں۔ مضروبہ مطلب سکہ دار، یعنی ڈھلا ہوا، جو ایسی کھوٹا سکہ نہ ہو بلکہ اس کو اچھے سے شیپ دیا ہوا ہو، اس کو درہم کہا جاتا ہے، اس چاندی کو، عرفاً، عرف میں۔ فہذا یبین لک اشتراط المضروب، تو یہ آپ کے سامنے ڈھلے ہوئے کا شرط بیان کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے ڈھلے ہوئے ہونے کی شرط بیان کرتا ہے۔ کما قال فی الکتاب، جیسے کہ کتاب میں کہا ہے، کما قال فی الکتاب وہو ظاہر الروایت، جیسے کہ صاحب ہدایہ نے کتاب میں کہا ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے، روایت سے ظاہری معلوم ہوتا ہے۔ وهو الاصح، اور یہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ رعایۃ لکمال الجنایتی، جرم کے کامل ہونے کی رعایت کرتے ہوئے، رعایت لکمال الجنایتی یعنی جرم کے مکمل طور پر ثابت ہونے کی رعایت کرتے ہوئے، حتی لو سرق 10 تبرا قیمتها انقص من 10 مضروبۃ، یہاں تک کہ اگر کسی نے 10 چاندی کا ٹکڑا چرایا، قیمتها انقص من 10 مضروبۃ، جس کی قیمت 10 ڈھلے ہوئے درہم سے کم ہو، لا یجب القطع، تو اس میں کاٹنا واجب نہیں ہوگا ہاتھ۔ والمعتبر وزن 7 مثاقیل، اور اس میں 7 مثقال کے وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے، لأنہ المتعارف فی عامۃ البلاد، اس لیے کہ وہ عام طور پر تمام ملکوں میں اسی کا رواج ہے۔ متعارف فی عامۃ البلاد، اس میں عام طور پر تمام ملکوں میں اسی کا رواج ہے، اسی کو جانا جاتا ہے۔ قولہ او ما یبلغ قیمتہ 10 دراہم، یہ صاحب ہدایہ کے قول سے او ما یبلغ قیمتہ، جس کی قیمت 10 درہم تک پہنچتی ہو، اشارۃ الی ان غیر الدراہم، اس طرف اشارہ ہے کہ درہم کے علاوہ کوئی چیز یعتبر قیمتہ بہا، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، یعتبر قیمتہ بہا، یعنی درہم کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو اس میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا، اگرچہ سونا ہی ہو، وَلَا بُدَّ مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، اور محفوظ جگہ سے چوری کی جائے، اس کو مان لینا تو بہت ضروری ہے، سب سے ضروری ہے، یعنی چوری جو ہے محفوظ مقام سے ہو تو ہی اس کو چوری مانا جائے گا۔ لا شبہۃ فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لأن الشبہۃ داریۃ سنبینہ من بعد انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ جہاں پر شبہ ہوتا ہے وہ حد کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں عنقریب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یعنی محفوظ مقام سے اگر چوری کی جائے تو ہی اس کو چوری مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی نے سامان کو یا چیز کو محفوظ نہیں رکھا ہوا، ایسی کھلا چھوڑ رکھا ہے، تو اس کا مطلب وہ جو انسان مالک ہے اس کو بھی کوئی نہ خوف ہے نہ ڈر ہے کہ وہ چوری بھی ہو جائے گی چیز، نہ اس کو کچھ چاہتا ہے کہ مطلب اس کی حفاظت کرے، تو اگر وہ چوری ہوتی ہے تو پھر وہ چوری میں گنا نہیں جائے گا، وہ رکن نہیں ہے چوری کا۔ اب مسئلہ دیکھیں، تشریح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں جو آخری ترجمے میں عبارت میں آخر میں جو کہا گیا ہے کہ درہم ہی مراد لیا جائے، دینار کیوں نہیں؟ تو دینار اس لیے کہ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ دینار کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن دینار کا اندازہ کیوں نہیں کرتے امام، یہ تینوں امام؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دینار کی قیمت درہم کبھی 10 درہم اور بڑھ کر کبھی 40 درہم تک بھی ہو جاتی ہے۔ دینار کی قیمت ہمیشہ بڑھتی کمتی رہتی ہے کیونکہ وہ سونا ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے درہم کی قیمت ہی سب نے مراد لے لیا ہے اس ساتھ۔
تو اس مسئلے کی وضاحت اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الاخیر، آخری آیت تک۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا ہے چور کے لیے۔ تو اس میں مال کے کسی انداز اور مقدار کا بیان نہیں ہے کہ وہ کتنا چھوٹا بڑا ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، کچھ ایسا ذکر نہیں ہے اس میں۔ ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے صرف جو چوری کرے، کیونکہ گیہوں کا ایک دانہ لینا بھی چوری ہوتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو بخاری مسلم نے اسی طرح روایت کیا اس حدیث کو۔ تو اسی حدیث کی وجہ سے بعض فقہا نے کہا ہے کہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو، سب کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ انڈا اور رسی کا ذکر جنس کے طور پر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک انڈا ہی یا تھوڑی سی رسی ہی اگر چرا لی تو اس پہ ہی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر اجماع پایا گیا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی چیز چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا ہے، اس لیے کوئی مقدار ضرور متعین کرنا ہوگی۔ چنانچہ امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی مقدار 3 درہم ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ اس لیے کاٹ دیا تھا کہ اس نے 3 درہم کی قیمت کی ڈھال چرائی تھی۔ اس کے مانند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، دونوں روایتیں بخاری اور مسلم نے بیان کی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار میں کاٹا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چور کا ہاتھ جو ہے چوتھائی دینار میں کاٹا جائے، چوتھائی دینار اگر اس نے چوری کی تو کاٹا جائے گا۔ تو اس کی روایت بخاری و مسلم اور احمد نے کی ہے، تو موطا امام احمد نے کی ہے۔ تو اس وقت میں 3 درہم چوتھائی دینار کے برابر ہوتے تھے، اس زمانے میں 3 درہم جو ہے چوتھائی دینار کے برابر ہوتے تھے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بعض علماء کا اسی پر عمل ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 1 دینار یا 10 درہم کے بغیر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 1 دینار یا 10 درہم کے بغیر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ حدیث مرسل ہے، اور امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ تو یہ جو ہے صاحب ہدایہ وغیرہ اور جو احناف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت بھی حجت ہوتی ہے، یعنی جو روایت مرسل ہو جس میں راوی چھوٹے میں ہوں تو وہ بھی حجت ہوتی ہے، وہ بھی دلیل بن جاتی ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آثار میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور عثمان اور علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے 10 درہموں کی تعین کی روایت موجود ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آثار میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چاروں صحابہ سے 10 درہموں کی تعین کی روایت موجود ہے۔ تو جب ان کے حدود کے بارے میں اختلاف ہوا تو ہم نے اسی مقدار کو معمول بنا لیا ہے۔ جب حدود کے بارے میں اختلاف ہوا تو ہم نے اسی مقدار کو معمول بنا لیا ہے جو اس پر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے، یعنی 10 درہم کو۔ پھر ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ تو اور یہ والی حدیث جو ہے اس کو امام طحاوی، عبدالرزاق وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ایمن ابن ام ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال کی قیمت ہونے کے بغیر ہاتھ نہیں کاٹا جائے، جبکہ اس زمانے میں ڈھال کی قیمت 1 دینار تھی۔ اس کی روایت نسائی اور طبرانی اور طحاوی اور حاکم نے کی ہے۔ اور یہ ایمن جو اس حدیث کی راوی ہیں وہ یا تو حضرت زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے مولا ہیں، ایمن جو ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ یا تو حضرت زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے مولا ہیں، غلام مولا ہیں، یا عبد الواحد کے والد ہیں۔ اور یہی سب سے زیادہ جو جس پر قیاس لگایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ یقین کیا جاتا ہے وہ یہی بات ہے، جیسا کہ تقریب میں ہے۔ اور ان کے فقہ ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے اوپر ایمن ابن ام ایمن یہ جو ہیں صحابی، ان کے فقہ ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث مسند ہے یا مرسل ہے۔ پھر بھی جمہور علماء کے نزدیک مرسل حدیث حجت ہوتی ہے، اور دوسری روایتوں سے بھی اس دعویٰ کی تقویت ہو گئی تو بالاتفاق حجت ہو گئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد کا ہاتھ
چمڑے کی ایک ایسی ڈھال کی چوری کرنے کی وجہ سے کاٹا گیا جس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم تھی۔ اس کی روایت ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے کی ہے، اور اس کے اسناد میں محمد بن اسحاق راوی ثقہ ہیں، اور سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ اور ان کے علاوہ یہاں دوسری روایتیں اور آثار بھی ہیں۔ پھر صحیحین کی حدیث ابن عمر اور عائشہ میں اضطراب ہے، چنانچہ نسائی نے یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ڈھال کی قیمت 5 درہم روایت کی ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں ایک اسناد سے 1/4 دینار اور دوسرے اسناد سے 3 درہم یا نصف دینار یا اس سے زیادہ کی روایت ہے۔ اس لیے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث مضطرب ہے یہ والی، اور اسی اضطراب کی وجہ سے اس روایت کو چھوڑ کر 1 دینار اور 10 درہم والی روایت کو اختیار کر لیا گیا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ قلیل میں پوری مقدار میں شبہ ہے، کم سے کم مراد لینے میں پوری مقدار میں شبہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس وجہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر بادشاہ معاف کرنے میں غلطی کر دے تو وہ اس بات سے بہتر ہے کہ حد لگانے میں غلطی کرے۔ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ بادشاہ معاف کرنے میں غلطی کر دے، یہ بہتر ہے، نہ کہ حد لگانے میں غلطی کرے، وہ زیادہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جس کا جرم نہیں ثابت ہوا ہو ٹھیک سے اور پھر اس کے اوپر حد لگا دی جائے وہ زیادہ غلط بات ہے، اور معافی اگر دے دی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوگی کہ تھوڑی مقدار میں حد واجب ہوئی تھی مگر امام نے چھوڑ دیا، یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ حد واجب نہیں ہوئی تھی پھر بھی امام نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو اسلام میں سختی بھی کی گئی ہے، اور جہاں پر ہو سکے تو معافی بھی دی گئی ہے، اور باقی باتیں اس عبارت کے ترجمے سے بھی کافی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آپ کو سب واضح ہے۔ اب رہی یہ بات کہ 1 درہم یا 10 درہم یا کتنی کی چاندی پہ یا کتنے پہ چوری کی سزا واجب ہوگی احناف کے نزدیک ہمارے ہاں۔ تو 1 درہم جو ہے احناف کے نزدیک اس زمانے میں 3.125 گرام جو ہے وہ چاندی ہوا کرتی تھی۔ تو اگر ہم 3.125 گرام کو 10 درہم سے ملٹیپلائی کر دیں، 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 31.25 گرام چاندی ہوئی۔ 10 درہم 31.25 گرام چاندی ہوئی اس زمانے میں، اور 1 گرام چاندی کی قیمت ابھی اس وقت انڈیا میں 71.9 روپیز چل رہی ہے۔ تو 71.9 روپیز کو ملٹیپلائی کریں گے ہم 31.25 سے تو آئے گا جواب 2246 2246 روپیز۔ ابھی اس زمانے میں 2246 روپیز اگر کسی نے چوری کیے یا اتنی ہی قیمت کی کوئی اور سامان چوری کیا تو اس کے اوپر حد واجب ہوگی، ہاتھ کاٹنے کی سزا واجب ہوگی۔ اب یہ بات کہ ہم ہندوستان میں ہیں اور کسی نے اتنی چوری کر لی تو آپ کیا حد لگانے جائیں گے؟ نہیں، یہاں پر حد نہیں لگ سکتی کیونکہ یہاں پر شریعہ لا نہیں ہے، اور کسی کے اوپر حد یا سزا ولی ہی، اس زمانے کا ولی ہی ثابت کر سکتا ہے یا اس زمانے کا کورٹ ہی ثابت کر سکتا ہے۔ یہاں پر شریعہ لا نہیں ہے تو یہاں پر نہیں لگ سکتی حد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر والے یا کوئی بھی جس کو پتہ چلے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی کا کوئی حد والا کسی نے جرم کر لیا ہے تو اگر ان کو نہیں پتہ چلتا تھا تو نہیں لگاتے تھے، اور کئی بار یہ کہتے تھے کہ تم کوشش کرو چھپاؤ، کسی نے کوئی اگر غلطی کی ہے تو اس کو چھپاؤ، اس کو معافی کا موقع دو، اس کو توبہ کا موقع دو، مجھے آ کے نہ بتاؤ کہ میں حد لگا دوں۔ تو اس طرح کے کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیوں ہے اسلام میں حد، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اگر حد نہ ہو تو امن، چین اور کرائم سے نجات نہیں رہے گی، جیسے کہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، عرب ممالک کی مثال لے لیں، اور پھر نان مسلم ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا یا اور کوئی جہاں پر دوسرے زیادہ ہی دین سے دوری، مذہب سے دوری ہے جہاں پر، یا جہاں پر بالکل ہی کلچر پہ بھی نہیں چلتے لوگ، ہندوستان سے زیادہ برا حال ہے دوسری کنٹریز میں۔ آپ نے بہت مثالیں دیکھی ہوں گی، نان مسلم کنٹریز ورسز مسلم کنٹریز، آنیسٹی ایکسپیریمنٹ، یہ سب بہت ہیں۔ تو
بہت اندازہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں بہت سختی ہے اور ہاتھ کاٹنا بہت بڑی سزا ہو گئی. ہاتھ کاٹنا بے شک بہت بڑی سزا ہے، اس لیے کہ چوری کرنا کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.